السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل وی یو شارٹ لیکچرس۔ آج میں اسٹوڈینٹس ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 20۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 20 اوپن کر لیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈینٹس، تو لیسن نمبر 20 ہم نے اوپن کر لیا اپنا۔ تو اسٹوڈینٹس یہ بھی آپ کا جو لیسن ہے 20 تھوڑا لینتھی ہے، تو 19 بھی جو آپ کا لینتھی ہی تھا، تو لیکن باقی جو آگے لیسنز آئیں گے جو موسٹلی وہ شارٹ لیکچرز ہی ہیں، شارٹ لیسن ہی ہیں، تو آپ کے لیکچرز بھی جو ہیں شارٹ ہی ریکارڈ ہوں گے۔ تو اب سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹ سبسکرائب کر دیں، اور جو ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے۔ چلیے ہم جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لیسن نمبر 20 ہے آپ کا سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم ایکسپلینیشنز، کرائم کا معاشرتی تقسیم اور وضاحت۔ اب اس کا ہم لیسن کا اوور ویوز کیا ہے ہمارے۔ سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم، جینڈر اینڈ کرائم، ایج اینڈ کرائم، سوشل کلاس اینڈ کرائم، وائٹ کالر کرائم، اس کے بعد ہے کارپوریٹ کرائم، آرگنائزڈ کرائم اینڈ ایتھینٹسٹی اینڈ کرائم۔ جی تو سب سے پہلے لیسن کے سٹارٹ میں دیا گیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ جس طرح کے تقریباً آپ کے موسٹلی لیسنز میں سب سے پہلے جو ہے اس کی پوری ایک ڈیفینیشن دی جاتی ہے اس لیسن کے بارے میں، جس کو ہم نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، جس کے پوائنٹس پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس کا اوپر جو ہے ایک ڈیفینیشن دے دیتے ہیں جس میں آپ کے پورے لیسن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے سٹارٹ میں ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے، اس کا پس منظر۔ سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ دیر از اے گروئنگ اینڈ، جی آبادی کے مابین ایک بڑھتی ہوئی اور وسیع پیمانے پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جرائم زیادہ عام اور سنگین ہو چکے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ اب لوگ پہلے والے جو کی نسبت بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ وہ اندھیرے کے بعد باہر جانے، اپنے گھروں کو چوری کرنے اور تشدد کا نشانہ بننے کے بارے میں سخت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب جرمی اور جرم کی بابت اعداد و شمار معاشرتی امور پر سرکاری طور پر شائع ہونے والی تمام اعداد و شمار میں سے کم قابل اعتماد ہیں۔ ہم سرکاری اعداد و شمار کو قیمت کے لحاظ سے نہیں لے سکتے ہیں، لیکن ان اعداد و شمار کو جس انداز میں تیار کیا گیا تھا اس پر دھیان دینا ہوگا۔ سرکاری جرائم کے اعداد و شمار کی سب سے بنیادی حد یہ ہے کہ ان میں صرف پولیس کے ذریعہ درج کیے جانے والے جرائم شامل ہیں۔ پولیس کے ذریعے ممکنہ جرم اور اس کے اندراج کے مابین پریشانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ زیادہ تر جرائم، خاص طور پر چھوٹی چھوٹی چوریوں کی، کبھی بھی پولیس کو اطلاع نہیں ملتی، یہاں تک کہ پرتشدد جرائم کی صورت میں بھی متاثرین میں سے ایک تہائی سے زیادہ افراد پولیس سے رابطہ نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نجی معاملہ ہے یا کوئی اور پھر اس میں جو ہے تو کوئی نجی معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس نے خود اپنے ساتھ پیش کیا ہے۔ پھر جزوی طور پر رپورٹنگ اور جرائم کی جزوی ریکارڈنگ کے نتیجے میں سرکاری جرائم کے اعداد و شمار مجموعی جرائم کا صرف ایک حصہ ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو باقی آپ خود ریڈ کر لیں۔ تو اگر میں سارا آپ کو مطلب کہ بتائی گئی تو پھر اس لیسن زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے آپ کا لیکچر۔ تو جو ہے میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے لیے ریڈ کر دوں گی، تو آپ جو ہے باقی ایک بار خود اگر ریڈ کریں گے تو آپ کو کنسیپٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں سوشل جو ہے کیا ہے، سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم، جی جرم کی معاشرتی تقسیم۔
اب معاشرتی خصوصیات یعنی صنف غیر جو ہے عمر، معاشرتی طبقے، نسل، مقامیت کے لحاظ سے جرائم کی تقسیم اور جو ہے اس میں ایک فرق ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد یا گروہ زیادہ سے زیادہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اب یا جرم کا نشانہ بن جاتے ہیں؟ تحقیق اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جرائم اور ظلم و ستم آبادی میں جو ہے تصادفی تقسیم نہیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مرد عورتوں سے زیادہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نوجوان اکثر عمر رسیدہ افراد کے مقابلے میں جرم میں ملوث ہیں۔ اب غریب علاقوں میں عام طور پر جو ہے بہتر علاقوں سے زیادہ جرائم کی شرح ہوتی ہے۔ اب نسلی اقلیتوں کو زیادتی کی شرح زیادہ ہے۔ اب شہر کے اندرونی علاقوں میں رہنے والے افراد مضافاتی علاقوں میں رہنے والوں کی نسبت شکار ہونے کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔ اب ہے جینڈر اینڈ کرائم، صنف اور جرم۔ اب قومی اور بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جرائم مردوں میں بہت زیادہ مرتکز ہوتے ہیں۔ جیل میں خواتین کو مردوں کے تناسب میں ایک عدم توازن ہے۔ جرائم مردوں اور عورتوں کی اقسام کے درمیان تضادات موجود ہیں۔ ارتکاب خواتین شاذ و نادر ہی تشدد میں ملوث ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چوری، جسم فروشی معمولی خواتین کے جرائم ہیں۔ اس کے بعد حقیقت میں جرائم کی شرح میں صنفی اختلافات کم واضح ہو سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اس میں یہی بتایا گیا ہے آپ کے جینڈر اینڈ کرائم میں کہ جو وومن ہیں وہ مین کی نسبت جو ہیں کم جرائم میں ملوث ہوتی ہیں، کہ جو مرد ہیں وہ اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن عورتیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن ان کی شرح کم ہے۔ اب جو ہے خواتین جو ہے قدرتی طور پر دھوکہ دہی اور اپنے جرائم پر پردہ پوشی کرنے میں انتہائی ہنرمند سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی حیاتیات میں قیاس کیا گیا کہ وہ اپنے درد اور تکلیف کو چھپا سکتے ہیں۔ اب جو خواتین مجرموں کے ساتھ زیادہ نرمی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ مرد پولیس افسران ان کے ساتھ مخلصانہ رویہ اپناتے ہیں۔ قابل اعتراض چونکہ خواتین کم خطرناک دکھائی دیتی ہیں، لہذا افسران انہیں جانے دیتے ہیں، نیز مرد مجرموں کے مقابلے میں انہیں قید ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس باقی آپ خود ایک بار ریڈ کر لیں کہ جو ہے آگے بتایا کہ جو ہے یہی کہ جو خواتین اس میں کم جو ملوث ہوتی ہیں اور جو خواتین ہیں وہ اکثر ایسے جو ہیں جرائم سے بچ جاتی ہیں، بچ نکلتی ہیں۔ تو سارا ایک بار آپ کو ریڈ کر لیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں عمر اور جرم، ایج اینڈ کرائم۔ اب نوعمری کے آخر میں جوانی اور جو ہے چوٹی کے دوران سرکاری سطح پر جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ امریکہ میں نوجوان سنگین جرائم کا ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اب 1987 سے 1996 کے درمیان متشدد جرائم کے الزام میں کم عمر بچوں کی گرفتاریوں میں 60% تک اضافہ ہوا۔ چوری، پھر حملہ اور عصمت دری جیسے اسٹریٹ کرائمز کہا جاتا ہے جیسے جرائم نوجوان مزدور طبقے کے مردوں سے وابستہ ہیں۔ کیا یہ اخلاقی خرابی کی وجہ ہے؟ کیا یہ بڑھتی ہوئی اجازت کی وجہ سے ہے؟ دونوں اب ہو سکتے ہیں۔ اب برطانیہ میں نوجوانوں میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اب 1997 میں احتیاط یا سزا یافتہ مجرموں میں سے 40% 21 سال سے کم عمر تھے۔ اب گستاخ لڑکے اور لڑکیوں کی عمر 18 سال تھی۔ اب جرم کی تعریف کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی بغاوتوں کو غلطی سے جرم سمجھا جا سکتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے سوشل کلاس اینڈ کرائم، سماجی کلاس اور جرم۔ اب ایک تاثر یہ ہے کہ نچلے سماجی طبقے کے لوگوں میں جرائم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ معاشرتی طور پر پسماندہ ہونے کا مطلب مجرمانہ ہونا ہے۔ بہت سے دولت مند اور طاقتور افراد ایسے جرائم کرتے ہیں جن کے نتائج غریبوں نے کہ اکثر چھوٹے چھوٹے جرائم سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسٹریٹ جرائم سے ہٹ کر جرائم کی اپنی تعریف کو وائٹ کالر جرم شامل کرنے کے لیے بڑھاتے ہیں تو عام مجرم جو ہے وہ شامل نظر آتا ہے۔ آگے ہے وائٹ کالر کرائم۔ اب وائٹ کالر جرم کیا ہے؟ اب وائٹ کالر کرائم کے تصور کو سب سے پہلے سدرلینڈ نے 1949 میں اپنی کتاب وائٹ کالر کرائم میں متعارف کروایا تھا۔
اس سے مراد معاشرے کے زیادہ متمول شعبوں میں رہنے والے جرائم ہیں۔ اب اعلیٰ معاشرتی اور عزت کے حامل افراد کی طرف سے ان کے قبضے کے دوران کیے جانے والے جرائم سدرلینڈ اس اصطلاح میں متعدد قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں ٹیکس کی دھوکہ دہی، غیر قانونی فروخت کے طریقوں، پھر اس کے بعد ہے سیکورٹیز اور ارزائی کی دھوکہ دہی، اس کے بعد غالباً خطرناک مصنوعات کی تیاری اور فروخت کے علاوہ سیدھی چوری شامل ہیں۔ وائٹ کالر جرائم کی تقسیم دوسری اقسام کے جرائم کی نسبت زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد ہے دولت مند کی طاقت سے وائٹ کالرز جرائم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ جرائم جن میں بنیادی طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے درمیانے طبقے یا پیشہ ورانہ منصب کا استعمال شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کارپوریٹ کرائم۔ اب معاشرے میں بڑی کارپوریشنوں کے ذریعے ہونے والے جرائم آلودگی، غلط بیانی، صحت اور حفاظت کے ضوابط کی خلاف ورزیوں سے لوگوں میں چھوٹی جو جرائم کی نسبت بہت بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے۔ بڑی کارپوریشنوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ اور ان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی رسا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کو بہت سے طریقوں سے چھوٹی ہے۔ کارپوریشنز کاروں کو تیار کرنے میں شامل ہیں جو ہم چلاتے ہیں اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں۔ ان کا قدرتی ماحول اور مالی منڈیوں زندگی کے پہلوؤں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جو ہم سب کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلاپر اور ٹومس 1999 نے کارپوریشنوں کے ذریعے 6 قسم کی خلاف ورزیوں کو درج کیا ہے۔ انتظامی قواعد پر عمل نہ کرنے، اس کے بعد ماحولیاتی آلودگی آفات کے نتیجے میں خلاف ورزیوں کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد مالی ٹیکس کی خلاف ورزیوں کی اجازت، مزدوری، کام کرنے کے حالات، ملازمت کی خدمات۔ اس کے بعد ہے مینوفیکچرنگ، مصنوعات کی حفاظت، لیبلنگ۔ اس کے بعد نامناسب ٹریڈنگ طریقوں، مخالف مقابلہ، چھوٹے اشتہارات۔ کارپوریٹ جرائم کے شکار افراد خود کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کس کا شکار بن کر دیکھنا مشکل ہے، قصوروار کون ہے، جرم اور مرتکب ہونے پر وقت اور جگہ میں بڑا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں جانتے کہ کس نے شکار کیا ہے اور جرم کے ازالہ کیسے کریں گے۔ اس کے کارپوریٹ جرم کے اثرات معاشرے میں اکثر ناہموار ہوتے ہیں۔ غریب مزدور آلودگی اور حفاظت کے خطرات کا شکار ہیں۔ کارپوریٹ جرم کے متشدد پہلوؤں کو قتل عام کے واقعات کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے۔ آلودگی جسمانی نقصان، موت کا باعث بنتی ہے اور منشیات کے ساتھ معنی حمل کے مضر اثرات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد دیکھیں نسلی اور جرم۔ اب اس میں ہے نسل اور نسل دونوں ہی جرائم کی شرح سے مضبوطی سے منسلک ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں گوروں سے کہیں زیادہ کالے عدالت لائے گئے اور انہیں جیل بھیجا گیا۔ اب وضاحت۔ اب رنگ یا طبقے سے متعلق تعصب سفید فام پولیس کو سیاہ فام لوگوں کو زیادہ آسانی سے گرفتار کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ شہریوں کو افریقی امریکیوں کو مشتبہ مجرموں کی حیثیت سے پولیس میں رپورٹ کرنے کا باعث بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رنگ برنگے لوگوں کو حد سے زیادہ مجرم بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف نسل پرستی ہے۔ امریکہ میں ریس کا معاشرتی موقف سے گہرا تعلق ہے اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہونے کے امکان کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ سارا کچھ اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ایک بار آپ خود ریڈ کر لیں تو آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ سوشیولوجی اسٹوڈنٹس آپ ذرا اس کو دھیان سے اس کے لیکچر لیا کریں اور اور اچھے سے سمجھا کریں تاکہ کچھ بھی آپ کو اس لیسن میں سے آ جائے تو آپ کو آ جائے، کیونکہ اس میں رٹا بازی تو آپ کو اسٹوڈنٹس پتہ چل گیا ہوگا کہ بالکل بھی نہیں چلنی، کیونکہ یہ آپ کا کنسیپچول سا کورس ہے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اس میں آپ کا سارا
सोशल डिस्ट्रीब्यूशन और जो है क्राइम के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। क्राइम का माशरती तकसीम के किस तरह क्राइम होता है, क्राइम की है कि सिन्फ और जुर्म, उसके बाद उम्र, और फिर उसके बारे में उम्र के लिहाज से जुर्म तो है जो बताएगा। सिन्फ और जुर्म में बताया गया है कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा औरतों की निस्बत हैं, लेकिन औरतें भी करती हैं। उसके बाद उम्र और जुर्म में बताया गया है कि जो है उम्र में जो है वो जो है जवान नौजवान ज़्यादा इसमें मुलविस पाए जाते हैं बनिस्बत बुरे लोगों के। और नेक्स्ट है सोशल क्लास और जुर्म, कि सोशल क्लास में ये बताया गया कि जो ज़्यादा गरीब तबका है या जहाँ पर इतनी आबादी नहीं है या तालीम की कमी है कुछ इस तरह, तो वहाँ पर जो है जुर्म ज़्यादा पाया जाता है। और जो है और जो तबका ज़रा ठीक है और वो सोसाइटी के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो ज़रा कम जुर्म पाया जाता है, चोरी वगैरह। और उसके बाद वाइट कॉलर जो है जुर्म के वो कैसे हुआ और वो किसने सबसे पहले इसकी किताब लिखी, और जो एक मुसन्निफ़ का जिक्र किया गया है और बताया गया कि इन्होंने सबसे पहले जो एक वाइट कॉलर एक अपनी बुक जो है लिखी, और उसमें उन्होंने लिखा इसके बारे में कि वाइट कॉलर जुर्म क्या है, कि जो है अमीरों के जो है गुनाह छुपा लिए जाते हैं, गरीबों के ज़ाहिर हो जाते हैं, या अमीर पैसे की बुनियाद पर छुपा लेते हैं। उसके बाद है कॉरपोरेट क्राइम, उसके बाद मुनज़्ज़म जुराइम और नस्ली और सब कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप होपफुली आपको जो है समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।